बाबा फरीद की बारगाह में एक औरत आई, और वो औरत आई आने के बाद कहने लगी, सरकार मेरी बेटी की शादी है और अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, तो कुछ इंतजाम कर दीजिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, इधर वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दम कर दिया और कहा कि मुट्ठी बनकर और घर जाके खोलना। उसने जैसे घर जाके खोला तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था। बाबा फरीद है। बाबा फरीद वो है, जब नौजवानी में चिल्ला कर रहे थे तो गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार से मिलने गए थे, तो सब मुरीद मिलने आए गरीब नवाज के कि दादा पी रहा है, बाबा फरीद मिलने नहीं है। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा कि वो मसूद किधर है, उनका असल नाम मसूद है, मसूद किधर है, फरीद उनका नाम नहीं है, ये लक़ब गरीब नवाज ने अता किया। कहा मसूद किधर है, तो कहा हजरत वो तो चिल्ले में बैठा हुआ है, रियाजत और मुजाहिदे कर रहा है। तो कहा कि वो नहीं मिलेगा, तो कहा अभी बुलाता हूँ। कहा नहीं, उसको नहीं बुलाना, हम खुद जाएंगे वहाँ। देख रहे ये बाबा, मेरे बाबा साहब बड़े अजीम बाबा, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद है। मैं क्या अर्ज करूँ, सबे सनाबिल में जो लिखा है बाबा फरीद के लिए कहूँ तो आप उठ के भाग गए, लेकिन पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़ ले बाबा फरीद क्या। बहुत सारी बातें लोग हजम नहीं कर पाते तो हम बोल भी नहीं पाते। ये दस्तूर ज़बाबंदी एक ऐसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान। बहरहाल जितना हजम कर सकते हो उतना ही कह रहा हूँ। तो गरीब नवाज खुद चल कर गए। बाबा साहब भूख और प्यास और रियाजत और मुजाहिदे से इतना निढाल थे कि खड़े होने की ताकत नहीं थी। देखो मकबूल ऐसे बनते हैं, 3 टाइम जो है वो हराम पेट में भरोगे और डिकारे भी नहीं लोगे तो कौन मकबूल। यहाँ तो हलाल भी छोड़ दिया है, अल्लाह की रजा के लिए हलाल भी छोड़, नहीं खाना, जाओ। रूह की ग़िज़ा इबादत है, रूह को तारो ताज़ा करे, जिस्म को कमजोर करे, नहीं खा रहे। जब दादा मुर्शिद को और पीरो मुर्शिद को देखा तो उठ के खड़े होने की कोशिश की, गिर गए जमीन, नहीं खड़े हो पाए। लेकिन गिरे भी तो किस शान से, बमुश्किल तमाम 17-18 साल की उम्र थी, इससे ज्यादा ये मुजाहिदे तय कर रहे थे, रियाजतें कर रहे, गिरे भी तो कैसे, मुर्शिद के पैर पे, अपने आप को मुर्शिद के पैर पे गिराया, कदम बोसी की। आज का माहौल भी ऐसा है कि आजकल के स्कूल और कॉलेज के लड़कों को कदम बोसी से भी तकलीफ है। बोले ये कि तो शिर्क हो गया भाई कदम बोसी। और छोकरे लोगों, एक कदम बोसी शिर्क नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम रसूलुल्लाह के हाथ भी चूमते थे और पैर भी चूम। सजदा करना हराम है, पैर चूमना हराम नहीं। लेकिन अब स्कूल के लड़कों को कौन समझे, ये बेचारे रहते ही गड़बड़ के माहौल में तो गड़बड़ी वाली बात करते। पढ़ा लिखा आदमी जो अबू दाऊद पढ़ा है वो तो ऐसी बात नहीं करेगा ना। बहरहाल वो कदम चूमे मुर्शिद के और दादा मुर्शिद के, उठने की ताकत नहीं थी। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा, ओ बाबा कुतुब, इसका मामला क्यों आपने लेट कर ताखिर कर रखा है, इसको नवाज दो ना। तो गरीब नवाज कहते हैं नवाज दो ना, तो अब मुर्शिद के सामने क्या नवाज है। कहा सरकार आप ही कर्म कर दे। तो एक बाजू पकड़ के गरीब नवाज ने उठाया और दूसरा बाजू पकड़ के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उठाया। दोनों पकड़ के उठा रहे थे और विलायत की मंजिल पर पहुंचा रहे थे। सरकार फरीद पाक फरमाते हैं नफली इबादतों से वो मकाम न मिला जो दोनों ने बाजू पकड़ के उठाया तो उस मकाम पर पहुंचा। सैकड़ों साल की मेहनतें वहां नहीं पहुंचा सकती थी जो मुर्शिद की नजर और दुआ ने पहुंचा। बाबा साहब बहुत खूबसूरत थे बाबा साहब। सरकार बाबा फरीद की बारगाह में एक औरत आई, और वो औरत आई आने के बाद कहने लगी, सरकार मेरी बेटी की शादी है और अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, तो कुछ इंतजाम कर दीजिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, इधर वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दम कर दिया और कहा कि मुट्ठी बनकर और घर जाके खोलना। उसने जैसे घर जाके खोला तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था। आजकल के छोकरे इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जिस दिन फरीद सामने आएगा उस दिन सब हो सकता है। सूरह फातिहा पढ़ी और दम किया, और दम करने के बाद उसको कहा घर जाके खोलना। उस बूढ़ी औरत ने खोला। इंसान तो लालची होता है, उसने देखा कि सोना। अब वो इतना सा ढेला जो था वो सूरह फातिहा, अच्छा बाबा ने जोर से पढ़ा, सूरह फातिहा जोर से पढ़ी, वो सोना बन गई, मिट्टी का ढेला सोना बन गया। बुढ़िया को आई लालच, इंसान लालची होता है। पहले तो पूरा घर भर लिया मट्टी के ढेलों से, और जब मट्टी के ढेलों से घर भर लिया तो कहा बाबा साहब ने तो एक ही बार फातिहा पढ़ी, और ये पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकती रही, मिट्टी रही।
آئی کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، میں نہیں پڑھی، آپ نے تو ایک ہی بار پڑھی، میں نے تو پوری رات پڑھی، لیکن آپ کی پھونک سے مٹی سونا ہوگی، میری پھونک سے نہیں ہوئی۔ بابا صاحب نے بہت پیاری بات ہے، بیٹا قرآن تو وہی ہے، اس کا اثر بھی وہی ہے، اس کی تاثیر بھی وہی ہے، اس کا ثواب بھی وہی ہے، لیکن فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان لا بیٹا۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھ، پھر دیکھ فرید کی زبان کیا تھی؟ کیا گوشت کی نہیں تھی؟ وہی گوشت کی زبان، وہی اتنی جتنی سب کی ہوتی ہے۔ پھر وہ زبان کیا تھی؟ وہ زبان گالی نہیں دیتی تھی، درود پڑھتی، وہ زبان غیبت نہیں کرتی تھی، سیرت النبی بیان کرتی تھی، وہ زبان چگلیاں نہیں کرتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتی تھی، وہ زبان حرام نہیں کھاتی تھی، حلال کھاتی تھی، بلکہ میرے بھائی بابا فرید تو اتنے محتاط تھے، پوری زندگی میں کبھی قرضے کو لے کر بھی نہیں کھایا، سود اور جوا اور حرام اور سٹا تو دور کی بات، کبھی قرضہ لے کر بھی نہیں کھایا، بلکہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو قرضے سے بچو، قرضہ نہ لے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید یہ شرط پہ کیا کہ تم پوری زندگی کسی سے قرضہ نہیں مانگو۔ یہ قرضہ مانگنے کی جو نوست ہے نا، یہ بھی بے برکتی، یعنی جتنی چادر ہے، میں ناظائر حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، قرضہ نہ مانگا کرو۔ اب بتائے جس مذہب میں صوفیہ کے نزدیک تقوی یہ ہے کہ قرضہ نہ مانگا کرو، وہ مذہب بھیک مانگنے کی اجازت کیسے دے؟ یہاں تو باپ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بچوں کو بھیک مانگنے لگا دیا۔ وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں بات آ گئی ہے تو بابا فرید روٹی نہیں کھاتے، دیکھ لیجیے، آج تو ہمیں ایک سے ایک کپڑے چاہیے، چاہے اپنی اوقات نہ ہو، اگر اللہ نے نوازے پہنے ایک سے کپڑے، ہمارے غوث پاک نے پہنا روزانہ نئے کپڑے، موبائل اچھے خریدو، اللہ نے دیا، لیکن اگر نہیں ہے، اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلا۔ موبائل سے، کپڑوں سے، جھوٹی شان بتانے سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ملتی، رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ تو بابا صاحب روٹی نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان کے یہاں روٹی کا انتظام نہیں تھا۔ بابا صاحب نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گولر پہ گزارا۔ گولر سمجھتے ہیں تو سبھی مالیگاؤں کی زبان میں گولر کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں، ورنہ اگر نیچے بیٹھتا تو کہتا گلر، آپ سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے شہر میں اس کو گولر کو گلر کہتے ہیں۔ بہت کھایا ہوگا آپ نے بھی، ہم نے بھی بہت کھایا۔ اسکول جاتے ہوئے گولر کا درخت تھا، دوستوں کو لگا دیتے تھے ذرا توڑنا، اور اس کے بعد کھاتے جاتے تھے، اتنے توڑ بھی لیتے تھے کہ جاتے ہوئے بھی کھاتے تھے آتے ہوئے، بلکہ اکثر تو جب صبح کی اسکول رہتی تھی سردیوں میں توڑنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ پڑے ہوئے رہتے تھے۔ اب تو درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں، اب نہیں ہے۔ تو بابا صاحب گولر کھاتے تھے، اور گولر بھی کون سے؟ کچے گولر ابالے جاتے تھے، ابال کر اس پہ نمک بھربھرا دیا جاتا تھا، اور بابا صاحب اسی کو کھاتے۔ اور گولر وہ کون پکاتا تھا ابال کے؟ پتہ ہے؟ یہ اسی سے پتا چلتا ہے شان والوں کی شان۔ گولر پکانے کی ذمہ داری ہوتی تھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی۔ جس کا خادم اتنا بڑا، وہ مخدوم کتنا بڑا ہوگا۔ کوئی ایک مرید گولر لانے جاتا تھا، ایک مرید پانی لانے جاتا تھا، ایک مرید لکڑیاں لاتا تھا جنگل سے۔ اب بابا صاحب نے ایک دن گولر وہی کھایا، نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی مزہ نہیں آیا بابا صاحب کو، سلام پھیرا، غصے میں آ گئے۔ محمد احمد، سرکار نظام الدین اولیاء کا نام محمد ہے، ان کے ابا کا نام احمد ہے، بدایوں پیدا ہوئے تھے۔ کہا محمد احمد، جی بابا صاحب سرکار حکم۔ کھانا کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ کیا غلطی کی تم نے؟ حضور ہو کیا گیا؟ آج نماز میں مزہ نہیں آیا۔ دیکھو نماز میں مزہ نہیں آیا تو وضو چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو غسل چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو مصلی چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو کپڑے چیک نہیں کیے، کیونکہ یہ سب بات کا میٹر ہے۔ نماز میں مزہ نہیں آیا تو لقمہ چیک کر رہے ہیں۔ پتا چلا جن کو نماز میں مزہ نہیں آتا پہلے ان کو لقمہ چیک کرنا چاہیے۔ اور آج کسی کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا اللہ، اگر نماز میں مزہ آتا تو مسجدیں ویران کیوں رہتی؟ مزہ تو لوگوں کو انٹرنیٹ پر آ رہا ہے نا، مزہ تو لوگوں کو کیرم کلبوں میں آ رہا ہے، مزہ تو لوگوں کو سٹوں میں آ رہا ہے۔ شیطان نے اغوا کر لیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلوں پر کھڑے رہنے والوں کو بھی مزہ نہیں آ رہا ہے اللہ ماشاء۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پیٹ، ہمارے پیٹ میں جہنم کی بھٹی بن گئے ہیں پیٹ، حرام 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 سب، اللہ ماشاءاللہ حرام کھا رہے، اللہ ماشاءاللہ چند بچے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، حرام ہی حرام۔ بابا صاحب نے محبوب الہی سرکار سے فرمایا محمد احمد
نماز میں مزہ نہیں آیا، اس کا مطلب نماز میں مزہ بھی آتا ہے۔ جس دن میری قوم کو نماز کا مزہ پتہ چل جائے گا، اس دن میری قوم کے مقرر کو نماز کے عنوان پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی بھی لذیذ سے لذیذ ڈش کے اندر وہ مزہ نہیں آیا جو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ لیکن بس ایک مرتبہ نماز کی لذت کسی کو نصیب ہو جائے، دعا کرو وہ سجدہ مل جائے جو لذیذ سجدہ ہو، جو لذت والا سجدہ ہو، لیکن وہ حلال کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا۔ بابا صاحب نے فرمایا کیا غلطی کی کھانے میں میرے؟ حضور کچھ نہیں۔ کس نے بنایا؟ میں نہیں بنایا۔ پانی کون لایا؟ وہی جو روز لاتا ہے۔ لکڑی کون لایا؟ وہ جو روز لاتا ہے۔ محمد احمد مجھے مزہ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کھانے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، چیک کرو ورنہ میں سب کو اس ذمہ داری سے ہٹا دوں گا۔ بتاؤ۔ محبوب الہی سرکار روتے ہوئے، اے سرکار غلطی ہو گئی، مجھ سے ہوئی۔ کیا ہوئی؟ کہا کہ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، میں نے آپ کی محبت میں سوچا کہ مرشد یوں ہی گولر ابال کر کے، کچے گولر ابال کر کھاتے ہیں، بغیر نمک کے ان کو گولر دے دوں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو میں نے پڑوسی سے نمک ادھار مانگ کر لایا اور ادھار والے نمک کو میں نے بھربھرا کر کے دے دیا، بس یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو لذت نہیں آئی۔ بابا فرید نے فرمایا خبردار، اگر نمک ختم ہو جائے بغیر نمک کے مجھے گولر کھلا دینا، مگر قرضہ لے کر مجھے کبھی مت کھلا۔ آج تو ہم قرضہ لے کے چہلم کر رہے ہیں، قرضہ لے کے چہلم کر رہا ہے۔ ماں بیمار تھی، جب دوا کا پیسہ نہیں دیا، بڈھی کہتا ہے مرتی نہیں بڈھی، مرتی نہیں، تیرے پیچھے کتنا پیسہ لگا، یہ کہا۔ باپ پان اور ضرورت کی چیزیں مانگتے مانگتے مر گیا، ظالم نے کبھی مدد نہیں کی، اور اب محلے کو دکھانے کے لیے چہلم کر رہا ہے، 4 ڈیگ بنا کے، 2 ڈیگ بنا کے، وہ بھی قرضہ لے کے۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ دین نہیں سیکھا، دین کی طرف نہیں آئے۔